الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المستغفر من الذنب وهو مصر علیہ کالمستہزئ بآیات اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ پر استغفار کرتا ہے اور وہ شخص اس گناہ پر اصرار بھی کرتا ہو، جو گناہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ استغفار بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، کالمستہزئ بآیات اللہ، تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ آدمی اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایک آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور اس کو گناہ پر اصرار بھی ہے اور پھر استغفار بھی کر رہا ہے۔ اور یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کی صحت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ گناہوں سے جب استغفار کرے تو اس کے اندر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اور پھر اس کام کو فی الوقت چھوڑ دے اور آئندے کے لیے یہ ارادہ کرے، یہ پکا ارادہ کرے کہ اس کام کو پھر نہیں کرے گا۔ تو آدمی اگر گناہ بھی کرتا رہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہونے کی۔ اسی لیے ملا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر توبہ ہے، زبان پر استغفار ہے، تو ایسا آدمی پر گناہ کو بھی اس پر ہنسی آتی ہے کہ یار یہ آدمی کیسا ہے، گناہ پر اصرار کر رہا ہے اور اوپر سے استغفار بھی کر رہا ہے، گناہ پر چھوڑنے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ندامت بھی نہیں، کوئی شرمندگی بھی نہیں، اس سے گناہ ہو گیا، گناہ کے ساتھ ساتھ پھر استغفار بھی کر رہا ہے۔ اور ایک دوسری چیز ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اتنی بڑی بات یہ ہے کہ اس کے معنی اور اس کے جو معنی ہیں وہ صحیح ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا ما اسر من استغفر، اوپر والی حدیث اور یہ حدیث، اس حدیث کے مقابلے میں اوپر والی حدیث زیادہ قوی ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کر رہا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، جو آدمی استغفار کر رہا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہ دونوں حدیث قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت فرمائی تھی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان سے اپنے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو وہ فوراً اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس گناہ کو تو ہی معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، یہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم اس پر شرمندہ ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی، اور توبے کی 3 شرائط ہیں۔ اگر توبے کے اندر یہ 3 شرائط نہیں پائی گئی تو پھر اس کا استغفار کرنا بے فائدہ ہے۔ نمبر 1، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اس کو شرمندگی محسوس ہو،
اس گناہ پر اس کو شرمندگی محسوس ہو، اور جب توبہ کرے تو اس گناہ کی نحوست اور برائی اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اور نمبر 2 کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، اور آئندے کے لیے پکا یقین اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس کام کو نہیں کرے گا، آئندہ اس کام کو، اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں توبہ کے وقت، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان فرمائی، ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس گناہ پر اصرار بھی کر رہا ہے اور پھر استغفار بھی کر رہا ہے، تو وہ ایسا ہے جسے کو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کر رہا ہے تو گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ پہلے حدیث کا مطلب آپ سمجھیے، ایک آدمی ایسا ہے کہ ملازمت کر رہا ہے، اور اس ملازمت جو کر رہا ہے اس کی جو سیلری ہے وہ حرام کی آمدنی ہے۔ دنیا کے اندر ایسے کاروبار ہے جس کے اندر حرام کی آمدنی آتی ہے، لیکن اس کے سامنے مجبوریاں ہیں، اور مجبوری یہ ہے کہ یار میں اگر اس کاروبار سے رک گیا، اس کاروبار کو نہیں کروں گا تو بچے فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب وہ آدمی اس کام کو بھی کر رہا ہے، لیکن اندر کڑھن محسوس ہو رہی ہے، اس گناہ پر اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اللہ سے استغفار بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ آدمی اللہ سے توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا کہیں اور اچھی جگہ جگاڑ لگوا دے کہ میں اس گناہ کو اور اس حرام آمدنی سے بچ جاؤں اور حلال کی طرف چلے جاؤں۔ وہ ساتھ ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اس گناہ پر وہ توبہ بھی کر رہا ہے، اللہ سے استغفار بھی کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کے بارے میں وہ حدیث ہے جو میں پیچھے پڑھی، ما اسر من استغفر، کہ استغفار کرنے والا گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، اس کو دکھ ہے کہ میں گناہ کام کر رہا ہوں، اس کو دکھ ہے کہ میرے گھر کے اندر حرام کی روزی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، اور پھر اللہ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس گناہ پر شرمندگی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی حلال کی ملازمت مل جائے۔ اور دوسری حدیث جو پہلے بیان فرمائی وہ اس آدمی کے بارے میں ہے، گناہ کر رہا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنا اس کے اختیار میں ہے، اس گناہ کو چھوڑنا اس کے اختیار میں ہے، وہ گناہ کو چھوڑ سکتا ہے، پورا اختیار ہے اس کو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن وہ آدمی گناہ پر کر رہا ہے اور پھر استغفار بھی کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جب گناہوں سے توبہ کریں، ہمارے اندر 3 باتیں ضرور پانی چاہیے۔ اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اس گناہ کی نحوست اور برائی ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور دوسری چیز کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فی الوقت چھوڑ دے، اور تیسری چیز کہ اس گناہوں کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ اس کام کو نہیں کرے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ توبہ کی شرائط لکھی۔ اسلام اور ہماری زندگی جو مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، وہ گناہوں پر شرمندگی ہوئے گی، گناہوں پر ندامت ہوئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ اگر میرے عزیزوں ہم گناہوں پر گناہ کرتے رہے، اصرار کرتے رہے، ساتھ ساتھ میں استغفار کرتے رہے، نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی احساس ہے، بس یہ سوچ رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو میرے عزیزو پھر معاف نہیں ہونے کا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات سمجھے، ایک آدمی کا آپ نے مکہ مارا اور پھر اس سے کہا کہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، تو وہ آدمی آپ سے کہے گا تو کیا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟
ایک مکہ بھی مارا پھر اوپر سے کہہ رہا مجھے معاف کر دیں. دنیا کا یہ ماحول ہے کہ وہ آدمی کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو وہ تو احکم الحاکمین ہے, ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لیکن ایک آدمی ایسا ہے اس نے مکہ مار دیا لیکن بعد میں اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے احساس ہے میں نے غلطی کر دی, میں نے اس طرح تیرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے, میں اپنے اس رویے پر بہت بڑا شرمندہ ہوں اور بڑا دکھ ہے مجھے, آپ مجھے برائے کرم معاف فرما دیں. تو پھر آپ اس کا رویہ دیکھ رہے نا کیسا ہوگا اس کا رویہ. تو میرے عزیزو, ہمیں اپنے گناہوں پر جب توبہ کریں تو اس انداز سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہماری توبہ قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Yeah.